کس کو کرانا ہے؟ کیا آپ کو کوئی فکر ملک کی ہے یا نہیں ہے؟ فورن فنڈڈ فتنہ اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، اس کو عبرت کا نشان بنانا ہے۔ گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ کال سے پہلے ہی بے حال ہو گئے۔ 3-4 مہینے کے اندر جو ہے اس کا چہرے سے جو ہے نقاب اتر گیا۔ آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ ان کو منہ چھپانا پڑے گا، ان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ 200-250-300 پیشیاں کیوں بھگتی گئیں؟ یہ ان لاسز میں ایک لاس ہے جو کبھی ریپیئر نہیں ہو، بھولا بھی نہیں جائے گا۔ پاکستان کو ہم نے آگے چلانا ہے تو ان لوگوں کو جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا پڑے گا ہمیں۔ تو دونوں باپ بیٹی بیٹھ کے رونا دھونا کر رہے ہیں۔ کیسز تو آپ کے ہوئے ہیں جب نون لیگ پاور میں تھی، تو کس نے آپ سے ظلم کیا؟ کیا یہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر اشارہ کر رہے ہیں یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پہ کر رہے ہیں؟ کپتان کا پلان بنا ہوا ہے، مارچ کا پلاننگ جو میں کر رہا ہوں، ہمیں پتہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کو نہیں پتا ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایم کیو ایم کے کامران تیسوری سنگھ کے نئے گورنر، تبدیلی نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ صدر مملکت نے کامران تیسوری کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ کامران تیسوری صاحب کے اوپر میرا خیال ہے کراچی میں کوئی ایسا بھتہ کا کیس نہیں ہے جس میں کامران صاحب کا نام نہیں آتا۔ کراچی کو دوبارہ اس طرح سے اگر موالیوں کے حوالے کیا جاتا ہے ہم اس کی شدید مزاحمت کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ میں محمد مالک۔ پہلے تو عمران خان صاحب نے آج تاریخ نہیں دی دوبارہ، انہوں نے پھر اوتھ لینے کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن انہوں نے بڑا ایمفسائز کیا ہے کہ لانگ مارچ ہوگی، ضرور ہوگی۔ وہ ویسے بھی غیر رسمی طور پہ جب بنی گالا سے نکل رہے تھے تو وہاں بھی میڈیا نے ان سے سوال کیا، کسی رپورٹر نے، تو انہوں نے کہا کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن لانگ مارچ تو ہوگا۔ بہرحال تاریخ نہیں آ رہی، لیکن آج انہوں نے اپنی تقریر میں پھر بڑے آڑے ہاتھوں لیا اور ایجنسیز کو اوپنلی ایڈریس کر کے کہا کہ آپ لوگوں کو اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ میری اور میرے جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے ان سے، اعظم خان سے کیا بات چیت ہوئی، آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، کس قسم کے چور آ گئے ہیں، اینڈ بٹ ایک ڈائریکٹ ایڈریس کیا انہوں نے اس پہ۔ نواز شریف صاحب کی بھی جو گفتگو ہے اس میں بھی ایک جملہ بڑا مزیدار آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان نے آگے چلنا ہے تو پھر ذمہ دار لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا پڑے گا۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ 400-500 جو پیشیاں ہوئی، 300-400 پیشیاں عدالتوں میں، کون ذمہ دار ہے؟ 5 سال ضائع کیے۔ یہ کس کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں؟ کیا جوڈیشری کو؟ کیا یہ جملہ جرنیلوں کو سنایا گیا یا ججوں کو؟ انہوں نے واضح نہیں کیا، لیکن انٹرسٹنگ ایک نیکسس بن رہا ہے دونوں کا، کہیں تو ایگری کر رہے ہیں دونوں، اس لیے بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ آبویسلی باقی تو آپس میں زور توڑ چل رہا ہے، لیکن سب سے انٹرسٹنگ خبر جو ہے، جو وہ اوتھ لے لیا ہے آج کامران تیسوری صاحب نے ایز گورنر سندھ، کمال کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ پہلے ایم کیو ایم نے جو 5 لوگ نام دیے اس میں ان کا نام بھی نہیں تھا۔ ایم کیو ایم پاکستان ٹوٹی آج تقریباً 4 سال پہلے تو کامران تیسوری کے اوپر، جب فاروق ستار صاحب ان کو سینیٹر بنانا چاہتے تھے اور اس کے اوپر بڑے اختلافات آ گئے، یہاں تک کہ پارٹیز ٹوٹ گئیں، اس میں 2 گروپس بن گئے۔ پر پھر سپٹمبر کے اندر ان کو پارٹی درمیان میں سپٹمبر کی 8-9 تاریخ کو واپس تیسوری صاحب کو شامل کر لیا جاتا ہے، رابطہ کمیٹی کا ڈپٹی کنوینر بنا دیا جاتا ہے، اور پھر آج آپ نے دیکھا 2 ہفتے بعد وہ گورنر ہیں اور ان کو تمام مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات، ان کو مصطفیٰ صاحب بھی دے رہے ہیں، پاکستان سرزمین پارٹی بھی ان کو مبارکبادیں دے رہی ہے، ان کو ایم کیو ایم کے وہ لوگ جو کل تک ان سے خونی طور پہ خلاف تھے وہ بھی مبارک دے رہے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں بڑی انٹرسٹنگ اس لیے ہیں کیونکہ سیلاب کے دن تھے، خبریں اوپر نیچے ہو رہی تھیں۔ ایک بڑی زبردست خبر لگی تھی ڈان کے اندر، یہ خبر ہے سپٹمبر 10 تاریخ کی، اصفر الاشفاق صاحب کی۔ وہ بڑے مزدار اس میں ریولیشنز کرتے ہیں، لیکن سب سے مزدار ریولیشنز جو ہے وہ تو باقی تو چھوڑ دیں گے، جو پولیس کے ساتھ پرانے اکاؤنٹس ہیں ان کے، جو ان کی کنٹروورشل ایک ہسٹری ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ وہ اپنی سٹوری میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ان کو ریسورسز نے بتایا کہ یہ خبر چھپی ہے سپٹمبر 10 کو، تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ 9 کو انہوں نے فائل کی، تو یہ بات کر رہے ہیں 7 یا 8 سپٹمبر کی۔ وہ کہتے ہیں 2 دن پہلے ٹاپ لیڈرز آف پاکستان ہیلڈ اے میٹنگ ود پاورز دیٹ بی، آپ کو پتا ہے پاورز دیٹ بی کون ہوتے ہیں، in which they were asked to take Mr. Tesori back on his previous position and that the issue was not open for discussion۔
یعنی کہ پاورز دیٹ بی نے حکم دیا ایم کیو ایم پاکستان کو کہ آپ نے تسوری صاحب کو واپس شامل کریں پارٹی میں، ان کو وہی پوزیشن دیں. یاد رہے کہ اس کے اوپر پہلے ساری پارٹی خلاف تھی، پارٹی ٹوٹ گئی تھی، دو گروپنگ ہوتے، فاروق ستار کو نکال دیا گیا پارٹی سے، وہ علیحدہ ہو گئے. اور پھر وہ لکھتے ہیں خبر میں کہ اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر نے جمعرات کے دن رات کو ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں تمام لوگوں کو شامل کر لیا ہے، تسوری صاحب نے ری جوائن کر لیا ہے اور ان کو دوبارہ ریسٹور کر دیا گیا ہے ڈپٹی کنوینر آف دا کوارڈینیشن کمیٹی. اور کچھ لوگ جو سرزمین پارٹی میں گئے تھے 2-3 ان کو بھی واپس لے آیا گیا ہے. سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ somebody with a controversial past اس وقت گورنر کیوں بنایا گیا؟ پولیٹیکل لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے جو مختلف فیکشنز ہو گئے ان کو اکٹھے کریں تاکہ پی ٹی آئی کا زبردست مقابلہ کیا جا سکے کراچی میں. لیکن پاسٹ یہ ہے، میرے سامنے اخبار پڑا ہوا ہے جولائی 27 2008 کا، جس میں خبر یہ ہے کہ گولڈ ٹریڈر کامران تسوری صاحب رپورٹڈلی جو پولیس کسٹڈی سے 1 ماہ پہلے بھاگ گئے تھے، ان کو دوبارہ ان پہ کیس رجسٹر ہو گیا ہے کہ پولیس پر گولیاں چلانے کا. اس میں اس وقت ایس پی کیماڑی جو مشہور راؤ انوار صاحب تھے، وہ اس وقت ایس پی کیماڑی تھے اور ان کو کوٹ کیا گیا ڈان میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مسٹر تسوری، ان کے بھائی عمران تسوری اور ان کے ایک دوست محمد خالد صدیقی کو بک کیا گیا ہے FIR نمبر 112/08 پہ کہ انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی ہاکس پے کے ایریے میں اپنا اریسٹ بچانے کے لیے. اسی خبر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان پہ ایک کیس تھا کہ لینڈ فراڈ کا کوئی کیس تھا ایلیجڈلی، آبویسلی ایلیجڈلی ہے، جو مکلی ٹھٹا کے اندر تھا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس خبر میں کہ ایک گولڈ سٹی پروجیکٹ کے لیے زمین الاٹ کی تھی ان کو فارمر چیف منسٹر ارباب رحیم صاحب نے. 80 ایکڑ زمین تھی انڈسٹریل پرپسز کے لیے، مگر یہ جو زمین تھی ایکچولی یہ جو تاریخی مکلی گریو یارڈ ہے، قبرستان ہے جو دنیا کا بہت بڑا اور ہسٹورک ہے، کہ یہ اس میں زمین پڑتی تھی. یہ ہے ماضی کی چیزیں. پھر ابھی آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، علی زیدی صاحب نے بھی تب ایک ٹویٹ کیا تھا کہ دبئی کے ایک ٹریگر نے ان کے اوپر ایک کیس بھی دائر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے 8.5 لاکھ کے قریب تولہ گولڈ آیا تھا اور انہوں نے کوئی 4 لاکھ کے قریب تولہ کی جولری بنا کے دینی تھی، وہ نہیں دی. سچ ہوا جھوٹ ہوا پتہ نہیں، لیکن یہ ایک کنٹروورشل چیزیں چل رہی ہیں. ایشو یہ ہے کہ کیا 22 کروڑ کے ملک میں صرف کنٹروورشل لوگ ہی رہ گئے ہیں وہ بھی سیریمونیل پوسٹ کے لیے، یا یہ جو پوسٹنگ ہے اس کا واقعی آنے والی کراچی کی سیاست سے اور ملک کی سیاست سے بہت گہرا تعلق ہے؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. نیشنل پالیٹکس پہ بھی ایم کیو ایم کے لوگ بھی ہمیں جوائن کریں گے. وہ ابھی تک جتنے ناراض لوگ تھے وہ ماشاءاللہ اس وقت سارے اوتھ ٹیکنگ پہ گورنر ہاؤس میں ہیں، تو فارغ ہوں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہوا سید علی حیدر زیدی صاحب نے، پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر، فارمر فیڈرل منسٹر فار میری ٹائم افیئرس، اور ہمیں جوائن کیا ہوا اس وقت مظہر عباس نے، سینئر جرنلسٹ کراچی کے، بہت گہری نظر رکھتے ہیں. زیدی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ نے تو ٹویٹ بھی کی تھی، ایک FIR بھی ٹویٹ کی تھی. کہ پہلے تو یہ ایک سوال ذرا عمران خان صاحب پہ کر لیں، یہ کبھی مارچ اناؤنس بھی ہونی ہے یا نہیں ہونی؟ عام خیال یہ ہے کہ جب تک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا خان صاحب ایک چیز یا دوسری چیز کے اوپر لٹکائی جائیں گے. پہلے ہوا تھا کہ انقلاب آئے گا، پھر ہوا حقیقی آزادی آئے گی، اب جو ہے وہ اوتھ ٹیکنگ شروع ہو گئی ہے. سو ایوری ڈے سم تھنگ نیو کمز اپ. لیکن بیسکلی آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آرمی چیف والا مسئلہ کلیئر ہو جائے تو پھر آپ کی پالیٹکس بھی کلیئر ہوگی. اس کے بعد بات کرتے ہیں ایم کیو ایم پہ. مالک آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ابھی تک ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. میں نے سنا ہے اسلام آباد میں وہ کنٹینر آباد بن گیا ہے. ناٹ ریئلی ہے، لیکن ٹھیک ہے. وہ آپ لوگوں نے ٹینشن ڈالی ہوئی ہے نا، آر پار نہیں کرتے، مصیبت ڈالی ہوئی ہے. ہمارا کیا ٹینشن؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمارے زمانے میں کبھی مولانا آ رہا تھا، کبھی مولانا جا رہا تھا، کبھی مریم بس پہ چڑھ کے ٹرک پہ چڑھ کے آ رہی تھیں، وہ جا رہی تھیں، کبھی وہ بیبی زرداری صاحب آ رہے تھے، ان کی کانپے ٹانگیں واپس چلے گئے. ہم نے تو کبھی کنٹینر کوڈونر نہیں لگایا. ہم نے کرو، ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہمیں کیا فکر تھا؟ یہ تو یہ کر رہے ہیں، کنٹینر لگا رہے ہیں 25 مئی کو جو انہوں نے کیا
لو جی پھر شروع ہو گئے کنٹینر لگا کے. اچھا یہ مجھے بتائیں پہلے, یہ تاثر یہ جو تاثر ہے کہ اب آپ وہ گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے سوال کا جواب دے دوں میں. ہاں آپ کے پہلے سوال کا جواب میں دینا چاہتا تھا آپ کو. ویسے ہماری اسٹریٹجی تو بالکل ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کیونکہ مالک کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا. یہی تو وار کی اسٹریٹجی, یہ بیٹل گراؤنڈ ہے نا, پولیٹیکل بیٹل فیلڈ ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے کسی کو نہیں بتایا, میں نے اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی نہیں بتایا. وہ تو آبویسلی صرف لگتا ہے صرف خان صاحب کو ہی پتا ہے. سو وی کانٹ کلیم نوئنگ اینی تھنگ. یہ بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے, یا ہو سکتا ہے یہ بھی اسٹریٹجی کا حصہ ہو کہ خان صاحب کہیں کسی کو بتایا نہیں اور کچھ لوگوں کو پتا ہو. دیکھیں مالک, آپ ایک انٹیلیجنٹ ٹی وی اینکر ہیں, آپ اکانومی پہ بات کرتے ہیں, سخت سوال بھی پوچھتے ہیں, ریالٹی پہ بھی بات کرتے ہیں. میں کبھی آپ مجھ جیسے یوزلیس کارکن کو بھی شو پہ بلا لیتے ہیں. لیکن اسٹریٹجی تو یہ ہوتی ہے کہ کسی کو ہماری اسٹریٹجی کا پتہ نہیں, یعنی کہ ایلیمنٹ آف سرپرائز ہوتا ہے ہمیشہ. جب آپ اگر پوری اسٹریٹجی ٹیبل پہ کھول کے رکھ دیں تو پھر سرپرائز تو ایلیمنٹ آف سرپرائز ختم ہو گیا. اس لیے خان صاحب نے کہا کہ کسی کو نہیں پتا. تو جب اسٹریٹجی ہے بڑی زبردست ہے, آدھے کہہ رہے جی وہ لانگ مارچ ہونے لگا ہے, آدھے کہہ رہے جی لانگ مارچ نہیں ہو رہا, کوئی کہہ رہا جی تعیناتی ہے, کوئی کہتا ہے کیا ہے. ایوری بڈی از کنفیوزڈ. ہم بڑے کلیئر ہیں اور الحمدللہ, یہ وہ والا الحمدللہ نہیں ہے کہ الحمدللہ فرینڈز بھی ہمارے, ویسے الحمدللہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل کلیئر ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. اچھا ویسے میں بھی کلیئر ہوں. نہیں, فیئر انف, خاص طور پہ لائیو ٹی وی پہ نہیں بتائیں گے. فیئر انف, دیٹ از فیئر انف, بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے. لیکن یہ میں بھی کافی حد تک کلیئر ہوں کہ میرا خیال ہے اٹ میک سینس آلسو کہ آپ اپوائنٹمنٹ کے بعد ہی فیصلے کریں گے بیکاز اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے. اب آ جائیں ذرا گورنر سندھ کے اوپر, بیکاز یہ بڑا ہی ایک امپورٹنٹ 2-3 لوگوں کے انالیسز ہیں. ایک لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ پی ٹی آئی کا زور بہت ہے, آپ نے 16 MNA کی سیٹس لی ہوئی ہیں, 23-24 آپ کی ہے, 25 MPA کی آپ کی سیٹس ہیں. MQM کا ووٹ بینک جون سا ہے وہ ٹوٹتا جا رہا ہے دن بدن. میں پروگرام سے پہلے مظہر سے بھی بات کر رہا تھا تو مظہر نے بڑی انٹرسٹنگ 2-3 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی. اس نے کہا یار دیکھیں بہت زیادہ ان کا ووٹ بینک TLP میں بھی ووٹ بینک جا رہا ہے, PTI کا جماعت اسلامی بھی ہے, اور یہ خود فیکشنز میں آگے ہیں. تو ایک بندہ چاہیے شاید کہ ان سب کو اکٹھا کیا جائے, اور خاص طور پہ PTI کے جو MNAs آپ کے جیتے ہوئے ہیں ان میں میجورٹی نان اردو سپیکنگ ہے, وہ بھی ایک انٹرسٹنگ ڈائمینشن ہے. کیا پہلے تو یہ بتائیں یہ کہاں سے آگے تسوری صاحب کہ پوری ٹوٹی ہوئی تھی, ایک دوسرے کے پارٹی ٹوٹ گئی ان کے اوپر سے اور اب یہ جڑ گئی اور لے آئے گئے. اور میں نے جو خبر پڑھی آپ نے شروع میں سنا ہوگا, یہ اسفر اشفاق کی سپٹمبر کی خبر, اس میں کہا کہ ان کو تو کہا گیا ان کو تو پاورز دیٹ بی نے لگوایا ہے. تو کیا آپ بھی کراچی سے ہیں, پاورز دیٹ بی نے لگوایا ہے؟ پہلے تو مالک بھائی کیونکہ لمبا چوڑا سوال ہے آپ کا تو آئی ریکویسٹ کہ 1.5 منٹ مجھے دے دیں. پہلے تو میں مظہر بھائی کا شکر گزار ہوں, اور مظہر بھائی سے ہماری اکثر آف کیمرہ بھی ڈسکشن ڈیبیٹس یہاں ہوتی رہتی ہیں. اور مظہر بھائی اس بات کا آپ کو آئی ایم ہوپنگ کہ مظہر بھائی یہ کہہ دیں کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے میں نے کوئی مظہر بھائی کے ساتھ ہی ٹی وی پروگرام پہ کوئی پریڈکشنز کی تھیں. یوزلی مظہر بھائی ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن وہ 2018 کے پروگرام کی میری پریڈکشنز وہ میرا شاید تکا لگ گیا ہے, جو بھی تھا جو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے جو نظر آ رہا تھا کیونکہ میں گراس روٹ گراؤنڈ پہ دیکھ رہا تھا وہ ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو آج یہ بات بتا دوں بیفور آئی آنسر یور کوسچن, میں بالکل کلیئرٹی سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, اور انشاءاللہ کلیم یہ میں کر رہا ہوں جب بھی اگلا الیکشن ہونا ہے, کلیئرٹی سے یہ آپ پلیز سمجھ لیں, اور یہ اپنے پاس ریکارڈ ہو ہی جاتا ہے, رکھ بھی لیں تاکہ بعد میں اگر نہ ہو تو آپ میرا مذاق اڑا سکیں. اگلی حکومت صوبہ سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی. آف کیمرہ میں آپ کو نمبرز بھی بتا دوں گا کیونکہ میں اپنی اسٹریٹجی بھی آن کیمرہ ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہوگی اندرون سندھ سے بھی اور آف کورس کراچی سے بھی. اب آ جائیں ٹسوری صاحب سے. دیکھیں ٹسوری صاحب کو کراچی میں پالیٹکس سے پہلے یہ فنکشنل میں تھے, فنکشنل سے یہ آ گئے پی ایم اپنا MQM میں, MQM کے بعد وہ بٹوارا ہوتا گیا, یہ وہ. آج جو پاکستان کا آپ کے ایک بڑے سینئر ساتھی اینکر ہیں, صحافی ہیں, بہت پرانے سینئر ہیں, کامران خان صاحب, ان کی بھی ٹویٹ پڑھ لیجئے گا, انہوں نے کچھ لوگوں سے بات کی, ان کا کیا کہنا تھا اپنی ٹویٹ میں. باقی ہم بھی لوگوں سے بات کر رہے تھے, لوگ
لوگ اس پہ بڑا غم و غصے کا اظہار بھی کر رہے تھے. میں نے صرف 4 لفظوں کی ٹویٹ کی تھی. دیکھیں جب ہم ان کے ساتھ نیگوشیشنز میں بیٹھتے تھے نا, وین وی ور ان گورنمنٹ, آخری دنوں میں رات کو 12 بجے 1-2 بجے, اکثر ایک دن میں 3 دفعہ, تو یہ بھی ان کی ایک ڈیمانڈ تھی, گورنر ہمیں ان کا اپنا چاہیے. اور دوسری ڈیمانڈ تھی کہ جی وزارت بحری امور کے اوپر بھی ان کی پہلے دن سے نظر تھی. اچھا, یہ ایک گورنر عمران اسماعیل تھے اور وزارتی بحری امور ہم تھے. ہم نے کہا جی آپ لے جائیں, ہمیں کوئی فرق نہیں ہے, ہم تو بڑی پکچر دیکھ رہے ہیں, یہ وزارت کیا چیز ہوتی ہے, ہم نے بڑا سارا کام کیا ہوا ہے. میں نے صرف ایک ٹویٹ کی کہ چلو جی اپنا گورنر مل گیا. اپنا ہی ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے جو ڈیل سائن کی ہوئی تھی اس 13 جماعتوں کی پی ڈی ایم جو بھی ہے, اس میں ایم کیو ایم کی ڈیل گورنر کی تھی, اور بھی کچھ تھی, ایڈمنسٹریٹر کراچی حیدرآباد کا پولیٹیکل لگے گا اور پتہ نہیں کیا ہوگا. سو یہ ڈیل انہوں نے سائن کی تھی, تو ان کو اب ان کے پاس چوائس کیا ہے کہ اس کو اون نہ کریں, اس ڈیسیشن کو, کیونکہ پچھلے ہفتے تک تو یہ اون نہیں کر رہے تھے. آپ 10 دن پرانی بات ہے جب کامران ٹسوری صاحب یہ آئے واپس رابطہ کمیٹی کے اندر, تو بڑی ریل چیل مچی. یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کے جو آج کل ایک ہمارے دوست ہیں وزیر فیصل سبزواری صاحب, انہوں نے کہا کہ جناب وہ کامران ٹسوری صاحب آئے تھے اور ڈپٹی کنوینر لگے, اور فاروق ستار صاحب کو یہ ہوتے ہوئے یہ اتنے ایکٹیو پتہ نہیں ہو گئے تھے, کیا ہو گئے تھے کہ کو کنوینر بن گئے تھے, اور فاروق ستار صاحب کی پوزیشن بھی خطرے میں تھی. چلو جی خطرے سے فارغ ہی ہو گئے, یہ بھی چلے گئے, واپس آ گئے. اب میں ایم کیو ایم کی پالیٹکس سے یہ نہیں ڈسکس کرنا چاہتا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں گے. میں آپ کو کاؤنٹر دے دوں کہ آج شہاب امام صاحب جو ان کے سینیٹ کے کینڈیڈیٹ ہونے والے تھے, کافی پرانے اے پی ایم ایس او سے ایم کیو ایم کے ہیں, پھر وہ بیوروکریسی میں چلے گئے, انہوں نے پھر کچھ سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی تھی, 19-20 گریڈ میں ایف بی آر میں تھے. یہ وہ شہاب امام صاحب ہیں جنہوں نے یہ مصطفیٰ کمال جب ان کے میئر تھے اس زمانے میں ان کو ایف بی آر سے نکال کے سٹی گورنمنٹ میں لے کے آئے تھے, تو کافی انٹیلیجنٹ ہیں. اب ایک اچھے پروفیشنل اور ایک یعنی کہ وہ ایک سکسیسفل لائر بھی ہیں, اور مظہر عباس بھائی بھی ان کو اچھی طرح جانتے ہیں. انہوں نے جی چھوڑ کے آج ہمیں جوائن کر لیا ہے. 3 دن پہلے ایم کیو ایم کی جو پوری لائر, یہ جو میڈیکل ایک ان کی ونگ ہوتی تھی, 150 ڈاکٹرز 200 ڈاکٹرز ان کے کراچی میں, ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ ہمارے پاس جوائن کر گئی ہے. کل پرسوں ترسوں ہم آپ کو اب روز سرپرائز دیں گے کہ ان میں سے جو اچھے لوگ تھے, جو پڑھے لکھے لوگ تھے, جو یعنی کہ جن کا اس سے تعلق نہیں تھا, یہ پرانے لوگ تھے. میرا سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے آپ کو سائڈ سٹیپ نہیں کرنے دینا. کیا ان کا ایم کیو ایم میں واپس آنا ایم کیو ایم کا فیصلہ تھا یا کسی اور کا فیصلہ تھا جس کو ایم کیو ایم انکار نہیں کر سکتی؟ اچھا مالک بھائی, مجھے کیا پتا کس کا فیصلہ تھا. آپ کو سب کچھ پتا ہے. کراچی آپ بڑی ایم کیو ایم میں نہیں, میں کراچی میں بیٹھا ہوں, اسلام آباد میں اور پنڈی میں تو نہیں بیٹھا, تو مجھے کیا پتا. میں تو کسی کو نہیں جانتا. ایم کیو ایم جو ہے وہ یہ شاید خود ہی پتا ہے, انہوں نے لیا ہے. جن کے چھوڑنے پہ کہنے پہ چھوڑ کے گئی تھی ہمیں, شاید انہی کا فیصلہ ہوگا. مجھے نہیں پتا کس کے کہنے پہ چھوڑ کے گئی تھی. وہ اکثر ہمیں کہتے تھے کال کرا دے تو ہم رک جائیں گے. مجھے نہیں پتا وہ کس کی کال کی انتظار کرتے, شاید الطاف حسین کے کال کا انتظار کر رہے ہوں گے, تو مجھے نہیں پتا. آئی ریئلی ڈونٹ نو. مگر وہ کہتے تھے کال, وہ کال پہ آ گئی. یہ تو کال پہ چلنے والی جماعتیں ہیں. یہ ہو سکتا ہے کال کا مطلب وہ کوئی کال یعنی کہ سینگ ہو جائے کسی کی. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. میں اتنی انٹیلیجنس میری نہیں ہے. آپ کا مڈل نیم انوسنٹ ہے نا, علی انوسنٹ زیدی. میں ذرا نہیں, میرا مڈل نیم ہے حیدر, علی حیدر زیدی. وہ حیدر بڑا پاورفل نیم ہوتا ہے. میں ذرا بائی دا وے حیدر زیدی میرے خاندان میں, ایک سیکنڈ, حیدر زیدی میرے خاندان میں کئی جنریشن سے چل رہا ہے. میرے معروف والے سجاد ادھر سے زیدی. میں ذرا مظہر حیدر زیدی بڑا خطرناک کمبینیشن ہے. مظہر بھائی آپ کو بتا دیں گے. مظہر کو گفتگو سوال پوچھنے سے پہلے میں ناظرین کے لیے ایک ریفریشر دینا چاہ رہا ہوں. ذرا سن لیجئے کہ اس ایشو کے اوپر خود ایم کیو ایم والے کیا کہتے تھے. کل تک ٹسوری صاحب کتنے پاپولر تھے, ذرا یہ بھی سن لیجئے. کے لوگوں نے کہا بھائی